بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ معافیا مانگو شرک سے اپنے رب سے، جو شرک کفر سابقہ ہے اس پر معافیا مانگو، من الشرک المدارک ثم توبوا الیہ، یہ سما بے معنی واو ہے اور حصہ ثالثہ دعویٰ خاصہ ہے، توبہ کرو رجوع کرو اسی کی طرف آئندہ کے لیے، یمتعکم متاعا حسنا، ثمرہ دنیاویہ، توحید کی برکات کیا ہوں گی؟ برکات توحید، دنیا کا نفع، عزت کی زندگی ملے گی۔ برکات توحید یہ ہوں گے کہ سب سے بڑی عزت والی زندگی، رونق اور بہار والی زندگی ملے گی۔ متعکم متاعا حسنا، نفع دے گا تمہیں، نفع سونا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر یعنی موت تک تمہیں بہترین نفع ملے گا، یعنی بہار والی زندگی، سونی زندگی، خوبصورت زندگی ملے گی۔ وَيُعْتِ، اور ثمرہ اخروی آئے اور عطا کرے گا، کُلَّ ذِی فضل فضلہ، ہر صاحب مرتبہ کو مرتبہ اس کا، آخرت میں بھی۔ ہاں بھائی، یہ جو اللہ تعبدو الا اللہ، ہاں کدھر ہے اگلا اشیاء؟ اننی لکم منہ نذیر، شرک کے انجام سے ڈرانے والا، توحید کے برکات بتلانے والا، ثواب بتلانے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین برأتک منہم المخلصین، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا، آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، آپ نے آواز دی یا صباحا، فقالوا من ھذا، سارے مکہ والے جمع ہوئے، یہ کون ہے آواز دینے والا؟ فاجتمعوا الیہ، آپ کی طرف جمع ہو گئے، فقال ارأیتم ان اخبرتکم، خبر دو مجھے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر نکلا ہے من صفِ ھذا الجبل، اس پہاڑ کے پیچھے سے، اکنتم، کیا تم میری تصدیق کرنے والے ہو؟ قالوا، کہا انہوں نے، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں کیا، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ قال فإنی نذیر لکم، فرمایا میں پھر ڈرانے والا ہوں تمہیں، بین یدی عذاب شدید، جو سخت عذاب ہے اس سے پہلے۔ قال ابو لہب، یہ مفتی مکہ ابو لہب کہنے لگا، تبا لک، تجھ پہ، تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، اچھا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، یہ پہلا میلادی تھا۔ اس نے کہا تبا لک، اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے جو داعیے توحید کے خلاف اٹھے ہیں۔ یہ بخاری 4971۔ توبہ کا معنی میں پڑھا چکا ہوں، بس توبہ تو فی الشرع صرف حوالہ بدلا ہے، شریعت میں توبہ کس کا نام ہے؟ ترک الذنب لقبحہ والندم علی ما فرط منہ والعزیمۃ علی ترک المعاوضۃ والتدارک ما امکنہ ان یتدارک من الاعمال بالاعمال بالاعادہ
جب جمع ہو جائیں 4 کاملت پوری ہو جاتی ہے توبہ. مفردات الفرق بین التوبۃ والاعتذار، اور توبہ اور معذرت میں بھی فرق ہے. جو تائب ہے مقر بالذنب، یہ ذنب کا اقرار کرتا ہے گناہ کا. الذی یتوب منہ معترف بعدم عذرہ فیہ، جس سے وہ توبہ کرتا ہے اس کے سامنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور عدم عذر کا معترف ہوتا ہے. میرے غلطی ہوئی ہے جی، بس ٹھیک ہے یہ میری غلطی ہے. اور جو معذرت والا ہے وہ ان لہ فیما آتاہ من المکروہ عذرا، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا ہے. جی میں نے آنا تو تھا لیکن موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، یہ معذرت ہے. وہ کوئی نہ کوئی وجہ. لیکن جو تائب ہوتا ہے نا، وہ تائب اپنی غلطی مان کے توبہ کرتا ہے. یا اللہ میری غلطی ہو گئی، وجہ نہیں بیان کرتا. ما تاؤ من المکروہ عذرا ولو کان الاعتذار التوبہ، اگر اعتذار توبہ ہوتا تو جائز ہوتا کہ کہتا اعتذر الی اللہ، جیسے تاب الی واصل العذر ازالۃ الشیء عن جہتہ. تو اصل عذر کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جہت سے ختم کر دینا اور کسی کی طرف اس کی بہانہ کر دینا. اے ازال ما کان فی نفسی، یعنی زائل کر دینا جو اس کے نفس میں ہے فی الحقیقہ. اور پھر ظاہر یا ظاہر سے کہا جاتا ہے میں نے عذر کیا، عذر کرنا بلہذا جو کالو، اور اس لیے کہا جاتا ہے میرے عذر فلاں سے، اور تعویل اس کی آئے گی عذر اس سے. اور اللہ تعالی نے عذر اور نذر جمع نذیر، فرق بین الندم و توبہ. توبہ من الندم ذالک انک قد، کبھی آدمی شرمندہ ہوتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے نہیں، دوسری وجوہات سے. ولا تکون التوبہ، وہ توبہ نہیں ہوگی جب تک یعنی قبول کا لحاظ نہیں ہوگا، ندامت توبہ نہیں بنے گی. اگر گناہ کی کباہت کی وجہ سے شرمندہ ہوا تو ندامت توبہ بن جائے گی. فَكُلُّ تَوْبَةٍ نَدَمٌ وَلَيْسَ كُلُّ نَدَمٍ توبہ، ہر توبہ ندم ہے، ہر ندم توبہ نہیں. اور فرق درمیان استغفار اور توبہ کے، استغفار طلب المغفرۃ بالدعاء، اللہ سے معافی مانگنا دعا کے ساتھ. بس توبہ اور توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آئندہ گناہ نہ کرنے، پہلے گناہ پہ ندم ہو، مع العزم علی ترک المعاوضہ، آئندہ نہیں کرنا. فلا یجوز الاستغفار مع الاصرار، اس کو ذہن میں رکھنا، اصرار کے ساتھ استغفار جائز نہیں. فلا یجوز الاستغفار لفظ ہے مع الاصرار. یہ سے ویسے میں اس بات سے اختلاف ہے، البتہ یہ ہے کہ استغفار کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. باقی 1000 بار بھی اگر توبہ کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے تو استغفار نافی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ گناہ کے ساتھ استغفار نافی. اور کئی ہوتے ہیں نا صوفی استغفر اللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے صوفی استغفر اللہ وہ کون ہے؟ اے حرام ادھر پڑا ہے نا، حرام کا استغفر اللہ، یہ استغفار کے ساتھ مذاق ہے. گانا سن رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ، سنتا ساتھ سن بھی رہا ہے اور استغفر، یہ استغفار، یہ اصرار کے ساتھ استغفار، یہ معنی ہے. یہ مستقل استغفار کی توہین ہے. ہمارے گجرانوالہ میں ایک ڈیرے کا قاری تھا، اس کی بڑی بڑی بوچھیں تھی، بڑی لمبی داڑھی.
اس وقت موبائل نہیں تھے، اب تو موبائل ہیں، علماء کے لیے بھی کافی سہولتیں ہیں۔ وہ گیا فلم دیکھنے کے لیے، وہ قاری ابھی بھی ہے، لمبی داڑھی، بڑی مونچھیں بھی بڑی اور بڑا باروق، تو فلم دیکھنے کے لیے گیا، مسواک جو ہے وہ یہاں رکھا جیب میں، تبلیغی جیب تھا، اور پنسل یہاں رکھی، تسبیح بڑی لے کے گیا، بڑی تسبیح، وہ جو موٹے موٹے منکوں والی، شلوار جہاں تک، پورا تبلیغی سٹائل بنا کر، اور فلم میں جا کے آگے آگے بیٹھ گیا، ساتھ تسبیح بھی شروع، اور کہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ لوگ فلم نہ دیکھیں، وہ قاری صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ فلم ختم ہوئی، قاری صاحب آ رہے تھے، پولیس والوں نے روک لیا، انہوں نے کہا قاری صاحب کدھر؟ بڑے آکڑ کے کہتا ہے ادھر فلم دیکھنے گیا تھا۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا شرم کی کون سی بات ہے، تمہارے ادھر سینے میں دل ہے، ہمارا نہیں ہے، تو میں دل پشوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ پولیس والوں نے پکڑا، اس نے کہا تھوڑا سا مجھے چھوڑ دو، میں صبح کی نماز کے ٹائم میں وہ پڑھا لوں کہ میں مسجد میں امام ہوں، تو اس کے بعد مجھے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی مانا تو امام بھی ہے اور ابھی صبح کی نماز بھی پڑھانی ہے اور ادھر فلموں پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا وہ الگ کام ہے، یہ الگ کام ہے۔ یہ تسبیح اسی طرح اس نے اٹھائی ہوئی، پولیس والوں نے چھوڑ دیا، چل دفعہ ہو۔ وہ بڑا شیطان ہے، ابھی تک ہے۔ کوئی تمہیں بھی سمجھ آئی ہے؟ یہ استغفار جو ہے نا، ادھر بے ایمانی بھی ساتھ ساتھ ہو اور استغفر اللہ کئی لوگ ہوتے ہیں بسم اللہ بھی پڑھتے جاتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے جاتی ہیں، استغفر اللہ بھی اور ساتھ بے ایمانی بھی۔ ما کان فی نفسی علیہ فی الحقیقہ، اور پھر ظاہر ہو گیا بھائی الاستغفار طلب المغفرہ بالدعا، کدھر گیا بھائی؟ وہ فیصلہ کرے گا اس پر جیسا کہ فیصلہ کرتا ہے۔ چلو الفروق اللغویہ وامر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبہ، دونوں کے معنی الگ ہیں، کیونکہ استغفار طلب المغفرت ہے اور یہ گناہوں کا چھپانا ہے۔ بل معنی انہ لا یبقى لها تبعۃ، استغفر اللہ کا معنی اللہ میرے سارے اعمال نامے کو دھو دے اور کوئی داغ دھبا نہ رہے، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے الانسلاخ من المعاصی، گناہوں سے نکل جانا اور ما سلف پہ ندامت کرنا اور آئندہ عزم عود کا عزم کرنا۔ البحر المحیط، اس کے بعد جو متعکم، اصل امتاع کا معنی اطالہ ہے اور اس سے امتع اللہ بکا ومتع وقال سہل عبداللہ المتاع الحسن ترک الخلق، سبحان اللہ۔ متاع حسن کیا ہے؟ اللہ تمہیں اچھا متاع دے گا، وہ کیا ہے؟ مخلوق کو چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، مخلوق کو چھوڑ دینا اور متوجہ کس کی طرف ہونا؟ اللہ کی طرف۔ یہ ہے اچھی زندگی، بہار والی زندگی، اور یہ توحید سے نصیب ہوتی ہے۔ پوری مخلوق سے کٹ جانا اور اللہ کے لیے اکیلا تنہا اقبال اللہ، اللہ کی طرف پورا متوجہ ہو جانا، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ پوری مخلوق سے کٹ کر دل اللہ کی طرف ہو
ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کار ول دل یار ول، ساری دنیا سے بظاہر دنیا کا کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کا دل یار کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، چل رہا ہے۔ اللہ ایسی توحید دے دینا ہے۔ اصل توحید یہ ہے کہ آدمی کا دل اوپر رہے، مخلوق سے کٹ جائے۔ یہ پنجابی والے کہتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، مطلب کیا ہے؟ کار کام کو کہتے ہیں کہ ہاتھ تو کاموں میں رہے، یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی، لیکن دل یار کی طرف رہے۔ ایسی حالت تب ہوتی ہے کہ توحید میں کمال ہو اور اللہ کی محبت کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اصل توحید وہ ہے، خشک توحید پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، خشک توحید کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل توحید ہے اللہ کی سچی محبت آ جائے اور پورا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ ہے اصل توحید جو انبیاء نے جس کی دعوت دی ہے۔ اور دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں، اللہ کی عظمت بھی نہیں، اللہ کی محبت بھی نہیں، اور ایسے سنی سنائی مباحث 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 مباحث، وہ داعیہ ہے، اس نے کسی چیز کی طرف بھی نہیں۔ تو توحید اللہ کی محبت سکھاتی ہے، توحید اللہ کی خشیت سکھاتی ہے، توحید اللہ کے ساتھ تعلق سکھاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو تمہیں توحید متاعا حسنا یہ ملے گا، وہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ترک الخلق والاقبال علی الحق، مخلوق جو مرضی کرے پریشان نہیں ہونا، تمہاری تار لگی ہوئی ہو اللہ کے ساتھ، یہ تار میں فرق نہ آنے پائے۔ کتے بھونکتے رہیں، گیدڑ لوکتے رہیں، ساری دنیا کے کتے، الدنیا جیفت بطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور دنیا کو چاہنے والے سب کلاب ہیں، سب کتے ہیں، کوئی داڑھی والا، کوئی کلین شیف، جو بھی دنیا کے مردار کو چاہنے والا ہے وہ کتا ہے، چاہے مولوی کے روپ میں، مثلہ کمثل الکلب، وہ کتا ہے۔ اس لیے دل میں توحید، آج مصیبت یہی ہے، قرآن پڑھا پڑھایا لیکن قرآن کا رنگ نہیں چڑھا۔ قرآن کہتا کیا ہے تو کیا فائدہ جب قرآن پڑھے تے پڑھاوے لیکن قرآن کا رنگ ہی نہ آئے۔ صبغت اللہ، اس مہندی کا کیا فائدہ جو مہندی رنگ ہی نہ دکھائے، وہ صرف ہاتھ ہی خراب کرنے ہیں اور ہاتھ ہی مصروف کرنے ہیں۔ تو جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے لیکن صبغہ رنگ قرآن کا نہیں چڑھا تو وہ وہی خالی ہاتھ جائے گا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں مناظر اسلام صاحب سو نہیں، ہاں بھائی دیکھو بھائی، توجہ کس کی طرف رہے؟ اصل الامتاع الاطالہ ومنہ امتع اللہ بکا متع۔ سال بن عبداللہ کہتے ہیں المتاع الحسن ترک الخلق، یہ ہوتے ہیں اصل اولیاء اللہ۔ ایک ایک جملہ باری ہے۔ والاقبال، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، کافی عرصہ رہے، انہوں نے امتحان لیا، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دوں گا لیکن ایک ایک مرغہ دیا، یہ مرغہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، اور پھر آ جاؤ۔ بہت سارے آئے مرغہ، کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر، وہ مرغے ذبح کر کے لے آئے۔
ایک صوفی صاحب بیچارہ مرغا اور چھری پھرا کے لے آیا، مرغا ذبح نہیں کیا۔ اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے بڑا سوچا، ایک آنکھ ایسی ہے کہ وہ ہر جگہ دیکھ رہی ہے اور وہ اللہ کی آنکھ ہے، تو مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر میں مرغا ذبح کرتا، اور ان سے تو انہوں نے کہا ہم تو ادھر بہاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، ادھر فلاں چھپ گئے تھے۔ تو جنید نے ایک ہی شاگرد کو اجازت دی کہ یہ ہے اس لائق، باقی سارے دفعہ ہو جاؤ، سارے نالائق ہو، اتنے تک رہ کے تمہیں ایک کا بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کی آنکھ سے کوئی چھپ سکتا نہیں ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ سچے اولیاء اللہ ہیں بھائی، ان سچے صوفیاء کے ہم خادم ہیں۔ ہاں ہم جو رگڑا لگاتی ہیں نا تو یہ کربوگے خربوگے والے حرامیوں کو لگاتی ہے۔ ترک الخلق والاقبال علی الحق، اچھا حرامی گال نہیں ہے میں تو پریشان ہو جائے کوئی صوفی، ہاں ایک لفظ ہے نا بعد ذالک کا زنیم، آپ کے مولویوں نے اس کا معنی حرامی کیا ہے، اگرچہ ہم اور معنی کرتے ہیں، لیکن بعد ذالک کا زنیم کا معنی آپ کے علماء یہی کرتے ہیں، تو پھر گالی سے نکل گیا۔ وکیلا هو القناعۃ بالموجود، اور مشرک کو اس کا مطلب ہے حرامی کہنا، یہ قرآنی دستور ہے۔ پہلے میں شاید کا دورہ سن رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے، میں نے کہا اتنا بڑا مولوی گالی بڑھیا نکالتا ہے، کہہ رہا تھا پیر جماعت علی شاہ بڑا حرامی تھا، بڑا حرامی تھا، بڑا حرامی تھا۔ ہاں کمال ہے، لیکن یہ بات بعد میں کھلا یہ نقطہ بھی، ہاں کیونکہ مشرک اس کا مستحق ہے۔ الاقبال علی الحق وکیل هو القناعۃ بالموجود وترک الحزن علی المفقود۔ سبحان اللہ، ایک اور اللہ کا انعام ہے جس کو اللہ دے دے لیکن آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس پہ دل مطمئن ہو جائے۔ ہاں جو کچھ موجود ہے اس پر دل مطمئن ہو جائے، اور ترک الحزن جو چیز مفقود ہے نہیں مل رہی اس پہ حزن ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ قناعت کا معنی دل کا اطمینان ہے، اور اصل غنا غنا القلب ہے، اور اصل قناعت یہی ہے، اور مطلب کہ دل پر سکون ہو، دال آ گئی دل مطمئن ہے، حلوہ نہیں ملا تو اس پہ حزن نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیز مل گئی، آج سب سے بڑا عذاب دنیا داروں پر یہ ہے کہ ایک دنیا دار 1,00,000 روپیہ اس کے پاس ہے تو وہ 1 کروڑ کی تلاش میں، اس کا دل مطمئن نہیں، وہ مفقود کے پیچھے لگا ہے، اور کروڑ جس کے پاس ہے وہ عرب کے پیچھے لگا ہے، عرب جس کے پاس ہے وہ بادشاہی کے پیچھے لگا ہے، بادشاہی جس کے پاس ہے وہ خدائی کے پیچھے لگا ہے۔ تو یہ عدم قناعت اللہ کا مستقل عذاب ہے کہ جو چیز آدمی کا بس نہیں اس کے غم میں رہنا، ایک تو وہ چیز نہیں مل رہی، دوسرا سارا دن غم ہی اسی کا ہے، تو یہ 2 ٹینشنیں ہیں کہ وہ چیز مل نہیں رہی، ہائے نہیں مل رہی، ہائے نہیں مل رہی، بھئی وہ تو ملنی نہیں، اور تیری بھونک کدھر جائے گی، ہائے 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 ہائے، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے اچھی زندگی یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ دل راضی ہو، اور جو چیز اللہ نے نہیں دی اس سے آدمی پرسکون ہو، اس کا حزن نہ کرے۔ یہ بھی متاع حسن بہت زبردست معنی ہے بھائی، اللہ تمہیں بہار والی زندگی دے گا، یہ ہے بہار والی زندگی، یہ بہار والی زندگی ہے کہ موجود پر خوش اور مفقود پر غم نہیں تو نہ صحیح، یہ ہے اصل قناعت۔ اس کو ذرا سوچ بھی لینا اور تجربہ بھی کر لینا، اس میں بڑی بھلائی ہے۔ وَالْقَنَاعَةُ بِالْمَوْجُودِ
وَتَرْكُ الْحُزْنِ عَلَى الْمَفْقُودِ۔ قرطبی ہے قتادہ کہتے ہیں یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا فَأَنْتُمْ فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ فَخُذُوهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ۔ قتادہ کہتے ہیں لوگو تم اسی متاع کے اندر بیٹھے ہو، یہ دنیا کے چند لمحات ہیں، اس کے اندر بیٹھے ہو، یہی متاع ہے، اسی تو تم اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کا حق پہچان لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مُنْعِمٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ فَأَهْلُ الشُّكْرِ فِي مَزِيدٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ انعام کرنے والا ہے، قدردانوں کو محبت دیتا ہے اور اہل شکر کو اور زیادہ دیتا ہے۔ بَذَلِكَ قَضَاءُ الَّذِي، یہ اللہ کی وہ فیصلہ ہے جو فیصلہ یہ کر چکا ہے۔ تو یہاں مطلب حاصل کیا نکلا؟ متاع یمتعکم متاعا حسنا، یہ برکات ہیں توحید کی۔ اگر شرک چھوڑ کے توحید پہ آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا کی یہ برکتیں عطا کرے گا اور تمہیں اللہ اپنے طرف کھینچ لے گا، دنیا سے بے فکر اور قناعت عطا کر دے گا اور دل کا غنا عطا کر دے گا۔ الغرض تمہیں برکت والی زندگی ملے گی اور ثمرہ اخرویہ جو اتے کل ذی فضل فی دینہ جزاء فضلہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس درجے کا موحد ہوگا، جس درجے کی توحید ہوگی، اس درجے کی جزا ہوگی۔ کئی تو ایسے توحیدی آئیں گے نا، ان سے حساب بھی نہیں ہوگا، چلو بھائی سیدھے جنت میں چلو، کوئی حساب، راستے پہ پولیس بھی نہیں پوچھے گی، چلو بھائی سیدھے جنت میں چلو۔ ہر ایک کا درجہ ہوگا۔ اور ہوا بعد للمواحد، یہ وعدہ ہے مواحد کے لیے جو تائب ہے بخیر الدارین بیزاوی سی ذی فضل فی دینہ و عملہ فضلہ۔ ذی فضل سے مراد ہے جو دین اور عمل میں مراتب والا ہے۔ جزاء فضلی فی الدنیا بکثرت التوفیق، دنیا میں اللہ اس کو کیا جزا دیتا ہے؟ کثرت توفیق، نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ بطمانیت القلب، اور دل کا اطمینان، والالتزاز والراحہ بذکر اللہ، اور اللہ کی توحید کا چسکا عطا کر دیتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد وہ بدعتی اذکار نہیں ہے، اللہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، قرآن کی بولی میں ذکر اللہ خدا کی توحید ہے۔ ہاں بھئی اللہ کی توحید۔ والبشرا فی الآخرہ بکثرت الثواب، آخرت میں ثواب کی کثرت کے ساتھ، اور مدارج القرب، اور قرب کے بڑے بڑے مرتبے، مظہری بالسعی والاجتہاد وبذل النفس۔ ہاں دنیا کے اندر اللہ نیکی کے کاموں میں دوڑنے کی توفیق دے دیتا ہے اور کوشش، اور نفس کو اپنے فضل سے درجات اور قرب عطا کرتا ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فِي الْاِسْتِعْدَادِ فَضْلَهُ فِي الْكَمَالِ۔ یہ ایک نیا معنی آ رہا ہے، اللہ نے ہر انسان کو جو استعداد دی ہے اس کے مطابق اس کو کمال عطا کرتا ہے۔ کمال بموافق استعداد، جتنی استعداد دی ہے اتنا کمال دیتا ہے۔ ابو عثمان پوچھے گئے اس کے بارے میں، فرمایا یحقق اعمال من احسن من احسن به ظنہ، تو یحقق کو پوری کر دیتا ہے اس کی امیدیں جو اس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْأُسْرِ وَالْيُسْرِ۔
تکفل بالارزاق للخلق کلہم بل الذب فی البیداء والحوت فی البحر. سمجھے بھی ہو جیسے سبحان اللہ. فَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي، میں غربت سے کیوں ڈروں، اللہ میرا رازق ہے. میں بھوکا ہونے سے کیوں ڈروں، اللہ میرا رازق ہے. وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور رازق اس پوری مخلوق کا تنگی اور آسانی میں. تکفل بالارزاق للخلق کلہم، ساری مخلوق کی روزیوں کا وہ ذمہ دار ہے. بالذب فی البیضاء، ریگستانوں میں گوہ کو رزق دیتا ہے. بالحوت فی البحر، اور سمندر میں حوت کو رزق دیتا ہے، مچھلی کو. ذب سمجھتے ہو نا، سمسیرا، سمسیرا. بالذب فی البیضاء والحوت فی البحر، تو جو اس سمسیرا جیسی کرلی کو بھی رزق دے رہا ہے، گو اور ذب کو بھی رزق دے رہا ہے. اور مچھلی، بڑی بڑی مچھلیاں جو ٹنوں کے حساب سے خوراک کھاتی ہیں، ان کو بھی روزانہ روزی دے رہا ہے. تو ایسا جب اللہ کو رازق مانتا ہوں تو کیسے فقر سے ڈروں. سمجھ گئے؟ ہاں. بَإِن تَوَلَّوْا، آپ بولتے نہیں ہیں اور سبق نہیں چل رہا. بَإِن تَوَلَّوْا عَنِ التَّوْحِيدِ، نذیر کے متعلق ہے، اگر وہ پھر جائیں توحید سے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بے شک میں ثمرہ تولی، میں ڈرتا ہوں اس صورت میں اوپر تمہارے عذاب یوم کبیر، عذاب دن بڑے سے. الی اللہ مرجعکم، عذاب کو بعید نہ سمجھو، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے.